وعن ابی مالک الاشعری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من فصل فی سبیل اللہ فمات او قتل او وقصه فرسه او بعیره او لدغته ہامة او مات على فراشه بأي حتف شاء اللہ فإنه شہید وإن له الجنہ، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئی سنا کہ جو شخص اللہ کی راہ یعنی جہاد جیسے مقاصد میں گھر سے نکلا اور زخمی ہو جانے کی وجہ سے مر گیا، یا اس کو جان سے مار ڈالا گیا، یا اس کے گھوڑے یا اس کے اونٹ نے اس کو کچل ڈالا، یا کسی زہریلی جانور جیسے سانپ وغیرہ نے اس کو ڈس لیا، اور یا کسی بیماری کی وجہ سے یا اچانک یوں ہی اللہ کی مرضی سے اپنے بستر پر مر گیا، تو وہ ہر صورت میں شہید ہے، یعنی وہ ابتدا ہی میں شہداء صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو وقصہ یعنی گھوڑے نے گرا کر گردن توڑ دیا، او لدغا ڈسنے اور ڈنگ مارنے کے معنی میں ہے، کسی سانپ نے جو ہے اس کو مارا۔ ہامہ زہریلا حیوان مراد ہے، جیسا سانپ، بچھو وغیرہ، حشرات الارض۔ حتف طبعی موت کو حتف کہتے ہیں۔ تو جہاد میں ہر طرح کی موت شہادت ہے۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرین قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ وقطرۃ دم یحراق فی سبیل اللہ واما الاثران فاثر فی سبیل اللہ واثر فی فریضۃ من فرائض اللہ تعالی، رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے نزدیک دو قطروں اور نشانوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں، ایک تو خدا کے خوف سے بہا ہوا آنسو کا قطرہ ہے، اور دوسرا قطرہ خون ہے جو اللہ کی راہ میں بہایا گیا ہو، اور دو نشانوں میں سے ایک نشان تو وہ ہے جو اللہ کی راہ جہاد میں قائم ہوا ہو، اور دوسرا نشان وہ ہے جو اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیزوں میں سے کسی فرض چیز کے سلسلے میں پیدا ہوا ہو۔ اثران، ایک اثر تو جہاد کے عمل کا ہے جس کی تفصیل گزر گئی، اور دوسری اثر عبادت کا ہے، عبادت فریضیہ کا ہے کہ سردی میں عبادت سے ہاتھ پیر پھٹ جاتے ہیں، یا سجدہ کے اعضاء پر نشان پڑ جاتے ہیں، یا روزہ دار کی منہ سے خوشبو کا اثر ظاہری ہوتا ہے، یا حاجی کے جسم پر حج کے دوران گرد و غبار لگنے سے اثر ہوتا ہے، یہ فرائض کا اثر ہوا۔ تو اس حدیث میں جہاد میں گرنے والا قطرہ جو خون ہوتا ہے محبوب ترین چیز ہے، یہ بتا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ بغیر اثر من جہاد لقی اللہ وفیہ ثلمۃ، رواہ ترمذی وابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس پر جہاد کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تو وہ گویا اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا دین ناقص ہوگا۔ بغیر اثر سے مراد جسمانی زخم بھی ہو سکتا ہے جو ظاہری اثر ہوگا اور نظر آئے گا، اسی طرح اس سے معنوی اثر بھی مراد ہو سکتا ہے جو جہاد کے راستے میں گرد و غبار لگنے سے بن جائے گا، یا جہاد میں مال خرچ کرنے سے اور دیگر مشقتوں کے برداشت کرنے سے حاصل ہو جائے گا۔ بہرحال ایک مسلمان پر لازم ہے کہ جہاد کی وجہ سے اس کو جہاد کے ظاہری یا معنوی علامت حاصل ہو جائے جو اس کی ایمان کی تکمیل کی سند بن جائے۔ ثلمتن، یہ سا پر ضمہ ہے اور لام ساکن ہے، نقصان اور خلل کو کہتے ہیں، یعنی قیامت کے دن اگر کسی شخص کے جسم پر جہاد کی ظاہری یا معنوی علامت نہ ہو تو اس شخص کا ایمان ناقص رہے گا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا پہلے ایمان بناؤ پھر جہاد میں جاؤ، حالانکہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جہاد کے بغیر ایمان نہیں بنتا ہے، تو جس نے جہاد نہ کیا اس کا ایمان ناقص رہے گا۔ وعن المقدام ابن معد کربہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للشہید عند اللہ 6 خصال یغفر له فی اول دفعۃ
ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوزع على رأس تاج وقار اليقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقربائه رواہ ترمذی وابن ماجہ۔ حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ کے ہاں شہید کے لیے 6 خصلتیں یعنی 6 امتیازی انعامات ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی مرتبہ میں ہی مغفرت کی جاتی ہے، یغفر له فی اول دفعۃ۔ نمبر 2، اس کو جان نکلتے وقت ہی جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور وَيُجَاوِرُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، یہ تیسرا کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اور چوتھا ہے وہ بڑی گھبراہٹ یعنی آگ کے عذاب سے مامون رہے گا، اور نمبر 5 اس کے سر پر عظمت اور وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا، اور نمبر 6 اس کی زوجیت میں بڑی آنکھوں والی 72 حوری دی جائے گی، اور اس کے عزیز اور اقارب میں سے 70 آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو شہید کے 6 امتیازی نشان بتائے گئے اس حدیث میں۔ اول دفعہ، دال پر زبر اور پیش دونوں ہو سکتے ہیں، دفعہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ شہید کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے وہ مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ اس پہلے قطرہ خون کے گرنے پر شہید معاف ہو جاتا ہے۔ وَيُرَى یعنی جان کنی کے وقت شہید کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ یہ دونوں خصلتیں ایک خصلت میں شمار کرنا چاہیے تاکہ حدیث میں 6 کی تعداد برقرار رہے، ورنہ 7 خصلتیں ہو جائے گی۔ الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ سے قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، لا يحزنهم الفزع الاکبر، اس طرح آیت ہے کہ یا قیامت کا نفخہ اخری مراد ہے یا جہنم کا عذاب مراد ہے، یا آگ پر پیش ہونا مراد ہے، یا قبر کا عذاب مراد ہے۔ یہ 70 کا جو لفظ ہے یعنی اپنے رشتہ داروں میں سے 70 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ بعض علماء سے سنا ہے کہ شہید کے اعزاز میں یہ خصوصیت بھی ہے کہ ان کو اختیار ہوگا کہ اس امت کے افراد کی شفاعت کرے یا سابقہ امتوں میں کسی کی شفاعت کر کے 70 کی تعداد پوری کرے، کوئی پابندی نہیں۔ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔